بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم بیان کریں گے ایک یہودی کا مسلمان چرواہے کو بدظن کرنے کا قصہ۔ ایک یہودی کا گزر مسلمانوں کی ایک بستی سے ہوا۔ اس کے دل میں ایک ترکیب آئی کہ کیوں نہ میں انہیں ان کے دین کے تعلق سے ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کروں اور انہیں ان کے علماء سے بدظن کر دوں۔ بستی میں داخل ہونے سے پہلے ہی ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی۔ یہودی نے سوچا کہ کیوں نہ اسی جاہل سے اس کی ابتدا کی جائے اور اس چرواہے کے دل و دماغ میں اسلام کے خلاف شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں۔ یہودی نے اس چرواہے سے ملاقات کی اور کہا کہ میں ایک مسلمان مسافر ہوں۔ باتوں ہی باتوں میں یہودی کہنے لگا کہ ہم مسلمان قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے کتنی مشقت کرتے ہیں، جبکہ یہ قرآن 30 اجزاء پر مشتمل ہے، لیکن قرآن میں بے شمار آیات متشابہ ہیں جو کہ ایک جیسی ہی ہیں۔ بار بار دہرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر متشابہات کو نکال دیا جائے تو قرآن اور بھی مختصر ہو جائے گا اور یاد کرنے میں بھی بہت آسانی ہو جائے گی۔ چرواہا اس کی بات غور سے سنتا رہا اور خاموش رہا۔ جب یہودی کی بات مکمل ہوئی تو چرواہے نے کہا کہ تمہارا خیال تو بہت اچھا ہے۔ یہودی دل ہی دل میں بہت خوش ہوا کہ یہ چرواہا تو میرے جال میں پھنس گیا۔ پھر اچانک چرواہے نے کہا کہ میرا ایک سوال ہے۔ یہودی نے کہا جی پوچھئے۔ تو اس پر چرواہے نے کہا کہ قرآن میں جو متشابہات یا تکرار ہے اس کو نکال دینا چاہیے۔ یہودی نے کہا ہاں بالکل، میرا خیال ہے کہ جو آیات ایک مرتبہ سے زائد ہو اس کو قرآن سے خارج کر دیا جائے تو قرآن مختصر ہو جائے گا اور یاد کرنے میں آسانی بھی ہوگی۔ اس پر چرواہے نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہارے بدن میں بعض اعضاء ایک سے زائد ہیں جو تکرار پیدا کر رہے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں نہ تمہارے 2 ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، 2 پیروں میں سے ایک پیر ہی رکھا جائے، اس لیے یہ تکرار ہے۔ 2 آنکھوں کی کیا ضرورت ہے؟ کام تو ایک آنکھ سے بھی چل جاتا ہے۔ کیوں نہ تمہاری ایک آنکھ بھی نکال دی جائے۔ 2 کان اور 2 گردوں کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں بھی تکرار ہے۔ اگر ان تمام تکرار والے اعضاء کو نکال دیا جائے تو تمہارا بدن بھی ہلکا ہو جائے گا اور غذا کی مقدار بھی کم ہو جائے گی اور تمہیں زیادہ جد و جہد کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو کیا خیال ہے تمہارا؟ یہودی اس پر اپنا سیاہ منہ لے کر فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی راہ لی اور زندگی بھر یہی سوچتا رہا کہ جب مسلمان چرواہے کی یہ فکر ہے تو ان کے علماء کی کیا فکر ہوگی۔